السلام علیکم ہروندر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہا ہے سب الحمد کچھ؟ للہ ہاں جی، سب بڑھیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو اللہ مچ آپ کو لینے کے عزت دے، لیے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، میں جلدی جلدی پوچھوں گا کیونکہ میرے کو پتا ہے اور بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی، یہ صلاح کے اندر نا ایک وہ پریئر کے اندر پہلی دو رکعت میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہم، آخری دو رکعت میں وہ پڑھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ہم، واللہ اکبر، 3 بار، یہی جی ہے؟ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے اور کنفیوژن تھی چوتھے بہت۔ رکعت میں، تیسرے چوتھے رکعت میں سبحان جی جی اللہ جی، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، جی ہاں، 3 دفعہ۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، ایک اور بات، یہ سنی اور شیعہ میں جو حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے پرانی کتابیں کن کے پاس ہیں؟ شیعہ کے اس سے پاس، کوئی مطلب، اچھا شیعہ کے پاس ہے؟ جی کہ جی۔ آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں، مطلب کیونکہ کتاب یہ سلیم، کتاب سلیم اس سے پرانا کتاب کتاب نہیں، اسلام، صرف قرآن ہے، اس سے زیادہ پرانا کتاب صرف ٹھیک، قرآن ہے، ہاں جی، کتاب سلیم سے پرانا۔ صحیح ہے، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اچھا ایک وہ میرے فرینڈ نے بتایا تھا کہ چلو جو افطار ہے نا، وہ مغرب اور عشاء کی نماز اگر پڑھ کے کرے نا تو اس کا ہم، ثواب زیادہ ہے۔ اس بالکل۔ سے کہیں یہ والی بات سنت یہ ہے بھائی، کوئی دقت تو سنت نہیں یہ کوئی؟ ہے، دیکھ وہ سنت یہ ہے نماز پڑھنے کی، کہ جی انسان جی، بہتر ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد ٹھیک، افطار کرے، مگر اگر کہ وہ بہت بھوکا ہے، اگر وہ انسان بہت بھوکا ہے، اس کو صحیح، بھوک لگا ہے اور اس کے ذہن میں آ رہا ہے بار بار کہ میں کھانا کھا لوں، میں کھانا کھا لوں، تو بہتر یہ ہے پھر کہ وہ افطار کرے، یا یہ کہ کچھ لوگ اگر منتظر ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں صحیح، اور بیوی انتظار کر، یا مہمان ہے، گھر میں مہمان ہے، وہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پہلے انسان افطار کرے، پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر آدمی ٹھیک، مثلا گھر میں مہمان آئے ہیں یا بچے بیوی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں، اور آپ ادھر نمازوں پہ لگے ہیں کہ بھئی آدھا گھنٹہ نماز ختم نہیں ہو رہا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے یا بالکل، خود انسان اگر خود پریشان ہے، بعض دفعہ انسان کو زیادہ بھوک یا پیاس لگتا ہے نا، تو دل یہی کرتا ہے کہ میں پہلے کھانا کھا لوں، تو اس ہاں صورت جی، میں پہلے کھانا کھانا چاہیے، جی ہاں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا جی، ایک نا کوشچن آپ سے یہ پہلے بھی پوچھا گیا تھا، پر آپ نے مطلب آنسر دینے کی کوشش کری ہے، مطلب آپ نے دیا بھی ہے اچھی طرح سے، بٹ میں تھوڑا نا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس آنسر میں کہ جو اوکے۔ فرائیڈے کی پریئر ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ ہاں جی، یہ فرائیڈے کی بھی جو پریئر ہے، وہ کہہ رہے ہم، تھے کسی نے بولا کہ امام مہدی آ کے مطلب وہ ان کو پتہ نہیں قتل کریں گے جو پڑھتے ہیں، یا ایسا کچھ کوئی ایسی بات ہے مطلب؟ دیکھیں وہ میں نے وہ تو روایت تو نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو قتل کریں گے، وہ نماز اچھا جی، جمعہ میں یہ ہے کہ میں آپ کو وہ کچھ روایات دکھا دیتا ہوں اس کا، صحیح، وہ اس طرح نہیں کہ قتل کریں گے۔ دیکھیں وہ جو غاصب ہیں وہ الگ بات ہے، جنہوں نے مقام ہوں، امامت مقام خلافت کو جمع کیا ہے وہ الگ بات ہے، ہاں جی، ہاں جی، وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کیونکہ جمعہ کے متعلق دیکھیں یہ ہے کہ میں اب اس کے متعلق میں آئندہ جا کر اسپیچ دے دوں گا تفصیل سے، ہاں جی، پلیز تو اس پلیز، میں جو روایات ہیں، میں فریقین کی روایت ابھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، فریقین کے نہیں، یعنی دونوں طرف کے جو جائز ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو وہ میں پڑھ لوں گا آپ کی خدمت میں، ابھی اسی ایک انشاءاللہ، دو ہفتوں میں وہ اسپیچ دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک، اس میں کچھ تفصیل ہے، صحیح ہے، ٹھیک پھر ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ہے، وہ کیونکہ نماز عید بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ، اس میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو قتل کی بات بے نہیں ہو شک، رہی، کوئی چکر نہیں، وہ غاصبین کی بات ہو اچھا رہی، جی، جو لوگ غاصب ہیں، ما یعنی انہوں نے حق امامت غصب کیا ہے، اور ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام جہنم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے قتل کریں کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلا جو کوشچن ہے وہ اس رنگ کے متعلق ہے، میں نے یہ آپ کو ہوں دیکھ کے یہ ڈالی ہے والی ہوں رنگ نا، میں نے آپ کے ہاتھ میں بھی جی جی دیکھی ہے۔ جی جی۔ اچھا جی، اس کی جو امپورٹنس ہے آپ بتاؤ گے، اس کی امپورٹنس ہاں کیا میں ہے؟ چلو یہ بتاتا ہوں ابھی، سننا تو ہے جی، میں بھی بتانا کتاب لے ذرا۔ کے آتا ہوں، 1 منٹ کتاب لے کے آتا ہوں، اوکے۔ اچھا جی، ایک منٹ کے لیے میں فل پیج کر دیتا ہوں، آپ اگر ہٹ جائیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو واپس لے کے آؤں کوئی دقت نہیں، گا، تھینک۔ ہاں دیکھیں یہ الفروع من الکافی ہے، یہاں پہ
رنگز کے لیے بہت سارے چیپٹرز ہیں اسٹونز کے لیے. کتاب الاصول من الکافی الفروع من الکافی جلد نمبر 6 ہے. یہ باب الخواتیم ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو وہ ہے رنگز کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی. قلت کان له فص قال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگوٹھی کے وہ اس میں کوئی پتھر نہیں تھا, وہ صرف چاندی کی تھی. اچھا لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ باب العقیق ہے, عقیق کے متعلق. بلی قال امام رضا علیہ السلام العقیق ینفی نہ العقیق ینفی الفقر ولبس العقیق ینفی النفاق. عقیق جو ہے فقر کو, پاورٹی کو انسان سے دور کرتا ہے, غربت کو, اور اس سے نفاق انسان سے دور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنے پاس عقیق نہیں تھا پیغمبر کا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیق نہیں تھا انگوٹھی میں, لیکن وہ فرماتے تھے کہ عقیق پہنا کرو. فرماتے ہیں تختموا بالعقیق فإنه مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیق پہنا کرو کہ یہ ایک مبارک پتھر ہے. ومن تختم بالعقیق یوشک ان یقضى له بالحسنى. اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کا عاقبت جو ہے انشاءاللہ اس نے عاقبت اس کو ملے گا. اچھا اس نے عاقبت بولتے ہیں کہ ہیپی towards the end of life, blessed death. موت جو ہے اس کا ایمان پہ ہونے کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا شکا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه قطع علیہ الطریق. ایک شخص نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ڈاکوؤں نے مجھے لوٹا ہے. فرمائے حلا تختمت بالعقیق فإنه يحرس من كل سوء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کیوں نہیں پہنا. عقیق اگر تم پہنتے نا تو یہ انسان کو حفظ کر دیتا ہے بری چیزوں سے, اچھا بلاؤں سے دور کرتا ہے. پھر ایک باب ہے یاقوت اور زمرد کا. تختموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر. یاقوت بھی پہننا چاہیے, یہ اس طرح کی ریڈ جو روبی ہے نا, روبی یاقوت پہننی چاہیے کیونکہ وہ فقر کو انسان سے دور کر لیتا ہے. اچھا باب الفیروزج. فیروزہ جو ہے بلو رنگ کا جو اس طرح کا نا فیروزہ, اس میں ہے من تختم بالفیروزج لم یفتقر کفو. جو فیروزے کا انگوٹھا پہنا نا اس کا ہاتھ کبھی غریب نہیں بنتا, فقیر نہیں بنتا, اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا, میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہے. نقشو اللہ الملک, اللہ بادشاہ, ان کے نقش فیروزے میں نقش لکھا تھا اللہ بادشاہ ہے. فأدمت النظر الی قال ما تدیم النظر الی. میں بہت گورتا رہا, دیکھتا رہا ان کے انگوٹھی کی طرف. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیوں اتنا گور رہے ہو, کیوں اتنا دیکھ رہے ہو. فقلت بلغني أنه كان لعلي أمير المؤمنين عليه السلام خاتم فصه فيروزج نقش الله الملك. میں نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھی ایک فیروزے کی انگوٹھی تھی ان کے ہاتھ میں, اس میں بھی لکھا تھا اللہ الملک, اس میں تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس کو تم پہچانتے اس انگوٹھی کو. میں نے کہا نہیں پہچانتا. قال هذا هو. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا یہ میرے جد, میرے دادا امیر المؤمنین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. اس کی کہانی کا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں پتہ. کہا فرمایا کہ هذا حجر اهداه جبرائیل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ووهبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامیر المؤمنین علیہ السلام. یہ جبرائیل لے کے آئے تھے اس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بھائی علی علیہ السلام کو دیا تھا. پھر پوچھا کہ اس کے نام جانتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروزج. هذا بالفارسیہ ما اسمه بالعربیہ؟ قلت لا ادری. قال اسمه الظفر. فیروزے کو فیروز کہتے ہیں نا, مجھے پیروزی مل گئی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الظفر. ظفر بولتے ہیں وکٹری کو. اچھا تو یہ انگوٹھیوں کی جو ہے احادیث کچھ میں نے آپ کو دکھا دی. اوکے بھائی صاحب, اس کو ڈال کے, ہاں جی, اس کو ڈال کے سو سکتے ہیں, مطلب سونے میں کوئی دقت؟ بالکل سو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. ہاں
अच्छा, वॉशरूम वगैरह जैसे बंदा जाता है, कोई नहीं, मुश्किल नहीं है, बस अच्छा उसमें कोई अगर दिक्कत नहीं अल्लाह है। का नाम लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है तो फिर उसमें उसको आप टच नहीं कर सकते जब वजू नहीं है ना, फिर नहीं पहनना चाहिए। सही है, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिखा तो सही है, वॉशरूम वगैरह भी बिल्कुल जा सकते हैं। सही है, सही है। अच्छा जी, इस्तिंजा के वक्त निकाल देना चाहिए। जब वॉशरूम ठीक में है। इंसान इस्तिंजा कर लेता है हाँ, हाँ। बाएं हाथ से, तो उससे अंगूठी उस वक्त निकाल देना चाहिए। जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, सही है। अच्छा जी, शिया में जो देखो सहाबा को हम, मतलब मुझे तो पता है कि किन-किन को हम नहीं सही समझते, पर जो सही समझते हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं, हम्म, 7 और 8 हैं। अगर मैं बोलूँ स्क्रीन पे, आप कंफर्म कर देंगे कि ये सही है मतलब बोलें हमारे लिए, बोलें, शियाओं के लिए? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सलमान अल मुहम्मदी हैं एक, सल्लल्लाहु अलैहि पता नहीं वसल्लम। जी सलमान फारसी शायद उनको बोला जी जाता जी होगा, है जी ना? जी 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 एक अबूदल गफारी हो गए, एक जी मिकदाद इब्न अल असवाल, अमार इब्न यासर, जी हुज़ैमा इब्न साबित, जी जी हुदैफ अल यमान, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अबू सैद अल खुदैरी। जी जी बिल्कुल। ये सही जी है ना साहब? जी इनके बारे बिल्कुल। में हम, अच्छा ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, ये ना एक मुता के बारे में क्वेश्चन है। हम्म आपने अभी बयान भी करा है, चलो ठीक है, पर मेरा ना एक फ्रेंड है जैसे, है ना, उसकी उम्र काफी हम्म हो गई है अभी, है ना, अब्बास नाम है उनका। हम्म तो वो जिनके साथ हैं अभी, है ना, उन्होंने डाइवोर्स तो लिया है, वो हम्म लड़की ने, है ना, पर मतलब उसने पहले डाइवोर्स लिया नहीं था, वो क्रिश्चियन लेडी है ना। हम्म। तो 10 साल वो सेपरेट रहे हैं, है ना, नॉन टच्ड। ठीक है जी। तो अभी वो डाइवोर्स ले रही है, तो उसको इद्दा करना पड़ेगा 3 महीने का, इवन दो दे आर अपार्ट फॉर मोर देन 10 years। ये थोड़ी सी आ, कंफ्यूजन है इस चीज में। यानी वो औरत किसी शख्स जी के जी। साथ निकाह में थी, हाँ, निकाह में थी, अब वो 10 साल 10 साल उसके उससे पहले मुलाकात नहीं हुई। नहीं, और अब डाइवोर्स अब जाके हुआ है, मतलब 10 साल के हम्म बाद उस कहने पे लिया डाइवोर्स। कृष्णों में मतलब ये कई कर देते हैं ना, डाइवोर्स वगैरह हम्म। लेते नहीं है। तो वो जी। पूछना चाहता है कि अगर इद्दा अब उसको करना पड़ेगा लड़की को, क्यों क्योंकि पर सेंस तो बनती नहीं है बाकी, फॉर द सेक ऑफ। ये मैं भूल गया हूँ, आप देखें, आप ये मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये कोई बात। अगर कोई औरत, उसका शौहर उससे गायब है और उसको तलाक देता जी है जी। गैबत में, बहरहाल उसको उसके लिए शर्त जो है तहारत की ज़रूरत नहीं है, अगर उसकी तलाक है। लेकिन अगर मुता है, मुता में तो तलाक ही नहीं होती, मुता में टाइम बख्श देते हैं, उससे हो जाती है। सही। उसमें उसको वो किसी भी हालत में दे सकते हैं, उसमें तहारत का शर्त नहीं है, जो जिसका शौहर अच्छा उससे जी। गायब है। हाँ, लेकिन क्या उसके लिए अब इद्दा निकालना होगा, अभी मेरे जहन में नहीं है, वो चेक करना होगा। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह कोई आपको बात जज़ाय नहीं। खैर। अल्लाह आपको एक सलामत इसमें ना रखे। एक छोटा सा सवाल इसमें ले लेना प्लीज सर, एक जी छोटा सा बोले। सवाल है। मुता के जो कुरान के अंदर आयात है ना, हम्म मैंने किसी शेख के साथ बात करी है ना, मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने, फिर वो मेरे पास आर्ग्यूमेंट ये लेके आया है कि इससे पहले एक आयत है और इसके बाद एक आयत है। वो शादी की है, वो मतलब अरबी, खुद अरबी लड़का है वो, है ना। तो वो हम्म। मानने पे ही नहीं आ रहा इस चीज को, वो कह रहा है कि ये मैरिज की है, कह रहा है कि उसके लिए नहीं है, मुता के तो लिए। आज आप आज इसको मैंने इंग्लिश में आपसे बोल देंगे? आपसे पहले जो मेरे तारक से भाई ने पहले आपने कॉल किया करी है था। बात कंफर्म, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को पता है, पर उसको समझ नहीं आएगी फॉर द सेक ऑफ द अच्छा, आर्ग्यूमेंट। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, कभी इंशाल्लाह स्पीच बड़ी मेहरबानी। करेंगे। मैंने आपकी उसको गोली मारे ना, उसको नहीं समझ, उसके मुनाजरा क्या करना अच्छा। उसको। आपको समझ आ गई ना, काफ़ी है। अब इतने लोग उर्दू ज़बान देख रहे हैं, मैंने एक बात अभी एक्सप्लेन कर दी है, तो वो बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। मैंने बहुत सारे अहादीस दिखा दी, इनकी अपनी सही अहादीस, ठीक है ना, सही। कि वो सही। वो जो नहीं नहीं, आयत है सूरह मैं निसा तो की पूरा आयत नंबर मुतमईन हूँ, 24 है, हाँ जी, वो हाँ जी। मुतअ के मुतल्लक़ है, मुतअ के मुतल्लक़ है, ठीक है ना। सही है। ओके अरविंदर भाई, ठीक है ना। सही है। अल्लाह आपको सलामत थैंक यू रखे। सर, थैंक थैंक यू यू। सर।